بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن میں اللہ کے ولی کی نشانیاں۔ قرآن کی پہلی آیت، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ پاک کے ہم سے چاہ رہے ہیں، اللہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کی تعریف بیان کریں کہ سب تعریف اللہ کے لیے، اور اللہ میں سب سے پہلے تعارف اپنا کرا رہے ہیں رب کی حیثیت سے کہ سارے عالموں کا رب کی حیثیت سے اللہ نے سب سے پہلے اللہ نے تعارف کرایا۔ الحمدللہ، اللہ کی تعریف ہے سب سے زیادہ، سب تعریف اللہ کے لیے جو کہ رب ہے عالموں کا، سارے عالموں کا رب ہے۔ تو اللہ ہمیں تعارف کرا رہے ہیں رب کا، اور رب کو ماننا ہے انسانوں نے، اور انسان رب کو کیسے مانیں گے؟ جب رب کو پہچانیں گے تو رب کو مانیں گے۔ تو پہلے رب کی پہچان ہوگی، پہلے ہم اپنے رب کو پہچانیں گے۔ اور رب کی پہچان کیسے ہوگی؟ کہ ہم ایسی جگہوں پہ جائیں گے، ایسی جگہوں پہ اپنے بزرگوں کے پاس، علماء کرام کے پاس، ایسی جگہوں پہ بیٹھیں گے جہاں اللہ کی بڑائی کے تذکرے ہوتے ہیں، جہاں اللہ کی بڑائی بیان ہوتی ہے اور اللہ کا تعارف ہوتا ہے، اللہ کی معرفت بیان ہوتی ہے، اللہ کی جو تخلیق کی قوت ہے وہ بیان ہوتی ہے، اللہ کی جو پوری دنیا، پوری کائنات کو کیسے اللہ چلا رہے ہیں، اللہ پاک ہی ہیں جو ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ ہمارا یقین ہم نے بنانا ہے اپنا کہ اللہ ہی ہیں جو سب کچھ ہیں، اور اللہ نے ہمیں بھی تخلیق کیا اور اس پوری کائنات کو تخلیق کیا۔ نہ صرف اللہ نے ہمیں تخلیق کیا بلکہ ہماری زندگی کا دار و مدار اللہ کے حکم کے اوپر ہے۔ ہمارا چھوٹا سا دل ہوتا ہے جب ہم ہوتے ہیں پیدا، اور دل چلنا شروع ہو جاتا ہے ماں کے پیٹ میں، کیسے چلنا شروع ہو جاتا ہے؟ یہ اللہ کی مرضی سے چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب اللہ چاہتے ہیں دل بن جاتا ہے مگر چلتا نہیں۔ دنیا میں ہر چیز کو پاور چاہیے چلانے کے لیے، ہمارا دل اللہ کے حکم سے چلنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ جو ایک سلسلہ ماں سے جو غذا مل رہی ہوتی ہے وہ اللہ پاک پھر دنیا میں ہمارے لیے پہلے سے اللہ نے انتظام کر رکھا ہے۔ تو اللہ جو ہے پالنے والے ہیں، اللہ رزق دینے والے ہیں، صرف انسانوں کو نہیں، سارے عالم میں جتنی بھی جاندار چیزیں اللہ نے بنائی ہیں سب کو اللہ رزق دے رہے ہیں۔ سمندروں میں جو مخلوقات رہتی ہیں، ہواؤں میں جو مخلوقات رہتی ہے، اور جو زمین کے اندر مخلوقات رہتی ہے، سب کو اللہ رزق دیتے ہیں، اور اللہ جانتے ہیں وہ کیسے کس کو کیا رزق، جس کی جو ضرورت ہوتی ہے۔ اب شیر گھاس تو نہیں کھاتا، وہ گوشت کھاتا ہے، اللہ اسے گوشت دے دیتے ہیں۔ جو چیز کھاتا ہے وہی چیز اس کے کھانے کے لیے اللہ پاک نے رکھی ہوئی ہے۔ ہاں، تو یہ ترتیب ہے اللہ پاک کی۔ اللہ رب ہیں، اور اللہ کو رب ماننا ہے۔ اللہ کیا ہم سے چاہ رہے ہیں؟ کہ ہم اپنے رب کی تعریف بیان کریں، پہلے اللہ کی معرفت حاصل کریں رب کی حیثیت سے کہ اللہ ہمارے رب ہیں، اور دنیا میں کسی اور کو رب نہیں ماننا کس کو رب ہے؟ اللہ کو۔ رب کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پالنے والے اللہ، ہمارے تخلیق کرنے والے اللہ، ہماری زندگی کو چلانے والے اللہ، اور دنیا کی جب ہماری زندگی ختم ہو جائے گی اس کے بعد اپنے رب کے سامنے ہی پیش ہوں گے، اللہ کے سامنے ہم پیش ہوں گے، تو اللہ ہی کو حساب، مالک یوم الدین اللہ ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ رب کو تسلیم کرنا یہ اصل ہے، یہ اللہ کو اپنا رب ماننا یہ اصل ہے۔ تو اللہ کو رب ایک دن میں کوئی نہیں مانتا، آہستہ آہستہ محنت ہوتی ہے اپنے دل کے اوپر۔ پہلے انسان نیت کرتا ہے، نیت سب سے ضروری ہے۔ نیت ضروری اس لیے ہے کہ اب جب تک آپ کسی کام کی نیت کرنے وہ کام نہیں ہوتا، تو بھئی نیت کرنی سب سے ضروری ہے کہ ہاں اللہ ہی ہمارے رب ہیں، اللہ ہی ہمارے پیدا کرنے والے ہیں، اللہ ہی ہمیں تخلیق کرنے والے ہیں، اللہ ہی ہمیں زندگی دینے والے ہیں، اللہ ہی ہمیں موت دینے والے ہیں، اور یہ ساری دنیا کا نظام اللہ ہی چلانے والے ہیں۔ اور میرے جسم کا نظام جو چل رہا ہے وہ بھی اللہ ہی چلا رہا ہے، میں نہیں چلا رہا ہوں۔ دنیا کو کوئی انسان اپنے اس جسم کا نظام نہیں چلا رہا۔ جتنا ہمارا اندر کا نظام، باہر کا نظام، اللہ نے ہمیں باہر کے نظام پہ قوت دی ہے، مگر اندر کا نظام، اللہ کے نظام، یہ اللہ نے اس لیے قوت دی ہے کہ ہم جو ہے نیک عمل کر کے دکھائیں اللہ کو۔ اللہ چاہتے ہیں کہ ہم نیک عمل کریں۔ اندر کے سارے نظام، دل ہے، جگر ہے، جو بھی چیزیں ہیں، گردہ ہے، یہ سارے اللہ کے حکم سے چل رہے ہیں۔ سارے خون کا نظام، خون کیوں ہو؟ آخر خون میں جو ذرات ہوتے ہیں ان کو کیا ضرورت ہے کاربن ڈائی آکسائڈ اور آکسیجن کو لانے اور لے جانے کی؟ ان کی کس نے ڈیوٹی لگائی؟ اللہ نے لگائی۔ جتنے بھی ہمارے جسم کے اندر جو بھی چیزیں کام کرنی ہیں، کس نے دماغ کو ہمارے پانی کے اندر رکھا؟ اللہ نے رکھا۔ اگر یہ پانی نہ ہوتا تو دماغ ہمارا چل ہی نہیں سکتا تھا، پھٹ جاتا، ختم ہو جاتا، ٹکرا کے ختم ہو جاتا۔ تو اگر ہم ذرا سا غور کریں، ہم اپنے جسم پہ اگر غور کریں تو اللہ کی پہچان ہو جاتی ہے، رب کی حیثیت ہے کہ کیسے اللہ بنانے والے ہیں، کیسے اللہ تخلیق کرنے والے ہیں، کیسے اللہ زندگیوں کو چلانے والے ہیں، تو اللہ ہی ہمیں چلا رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ بھئی میں تمہارا رب ہوں، سارے عالموں کا رب میں ہوں۔ اللہ پاک قرآن میں سورہ حشر میں فرما رہے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ وہ لوگ
جو کہ مجھے رب مان لیتے ہیں اور اس پہ ڈٹ جاتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اللہ کے ولی ہیں۔ یہ کون ہیں؟ جو تقوی والے لوگ ہیں۔ پہلے تو تقوی حاصل کرنا ہے نا زندگی میں، پہلے اللہ کو پہچاننا، اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے، پھر زندگی میں تقوی حاصل کرنا ہے، یعنی کہ اللہ کے حکموں پہ پورا پورا چلنا ہے، اپنے اللہ کے ہمیں ہر وقت یہ اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا سیکھنا ہے، تو پھر تقوی حاصل ہوگا۔ جب ہمیں ہر کام میں ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا رب کس چیز سے راضی ہوتا ہے، تو پھر ہمیں تقوی حاصل ہوگا۔ تو ان الذین قالوا، وہ لوگ جو کہتے ہیں ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، اور اس پہ ڈٹ جاتے ہیں، اور کسی کو دنیا میں اپنا رب نہیں مانتے، چاہے وہ کتنا بھی بڑا انسان ہو، کسی کی تعریف نہیں، اللہ کی تعریف، اور کسی کو اپنا رب نہیں مانتے، رب تسلیم نہیں کرتے۔ ہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں کہ وہ آخری نبی ہیں، نبی آخر الزماں ہیں، مگر رب صرف ایک اکیلے اللہ کو مانتے ہیں کہ سب کچھ کرنے والی ذات جو ہے وہ اللہ۔ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، ان پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ دنیا میں ان پہ کیا ہوتا ہے؟ فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ کیوں فرشتے نازل ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کا ذکر جو بلند کرتا ہے اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، کیونکہ فرشتوں کی غذا اللہ کا ذکر ہے۔ تو یہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، جو متقی ہوتا ہے، جو تقوی والا انسان ہوتا ہے، اس کا کام ہی یہی ہے کہ وہ اللہ کے ذکر کو ہر وقت، بے شک اس کا منہ بند ہوگا، دنیا کے کاروبار میں لگا ہوگا، مگر وہ اللہ کا ذکر ہر وقت کر رہا ہوگا، اپنے اللہ کو ہر وقت یاد کر رہا ہوگا۔ تو اس پہ پھر فرشتے آتے ہیں، اس کے پاس فرشتے اللہ نازل فرماتے ہیں۔ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، اس سے کہہ دو الا تخافوا، کہ وہ ڈرے نہ، ولا تحزنوا، اور غم نہ کرے، وابشروا بالجنۃ التي، اور اسے بشارت دے دو جنت کی، التي کنتم توعدون، کہ جس جنت کا میں نے تم سے وعدہ کیا ہے وہ میں تمہیں دوں گا، جس جنت کا میں نے تم سے وعدہ کیا ہے میں تمہیں دوں گا۔ نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرۃ۔ اللہ کے ولی کون ہوئے؟ یہ لوگ اللہ کے ولی ہیں جو اللہ کو رب اپنا مان لیتے ہیں، اور کسی کے آگے نہ جھکتے ہیں، نہ کسی سے سوال کرتے ہیں، نہ کسی سے مانگتے ہیں، بلکہ ساری زندگی ان کی جو اللہ کی ریاضت میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کے خیال میں، ان کی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کی یاد میں ہوتے ہیں۔ نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم ان لوگوں کے دنیا میں دوست ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم دوست ہیں ان لوگوں کے، نحن اولیاءکم فی الحیات، ان لوگوں کے ہم دنیا میں بھی دوست ہیں، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی ان کے، یعنی دنیا آخرت دونوں جگہ اللہ نے ان کو اپنا ولی بنا لیا، اپنا دوست۔ ولی کا مطلب ہے دوست۔ تو اللہ کا ولی کون ہوا؟ وہ جو تقوی والے لوگ ہیں۔ ہاں، تقوی والے لوگ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے حکموں پہ چلنے والے، اللہ کی بات کو ماننے والے، وہ اللہ کے ولی ہیں۔ ان کی زندگی دیکھیں، سادہ زندگی ہے ان کے پاس مال و دولت پیسہ اگر ہو بھی گا، مگر ان کی زندگی سادہ ہوگی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ، اور جس چیز کی بھی وہ خواہش ظاہر کریں گے، جس چیز کے وہ مانگیں گے، خواہش کریں گے، وہ بھی انہیں دیں گے، اور جس چیز کا ہم نے وعدہ کیا وہ بھی دیں گے۔ یعنی اللہ ہر چیز ان لوگوں کو دنیا اور آخرت میں ان کے منہ سے جو نکلے گا اللہ سے قبول کریں گے۔ یہ ہیں اللہ کے ولی، تقوی والے لوگ، یہ اللہ کے ولی ہیں۔ نزل من غفور الرحیم، ان پہ یہ کہاں سے نازل ہو رہا ہے؟ غفور الرحیم، اللہ جو ہے وہ غفور الرحیم ہے، وہ اپنے نیک بندوں کو عطا کر رہے ہیں، اللہ کی عطا ہے ان لوگوں پہ۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، اور یہ لوگ جو ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ انبیاء کا کیا کام تھا؟ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ ان سے اچھی کس کی بات ہو سکتی ہے؟ ومن احسن، احسن کا مطلب سب سے بہتر، سب سے اچھا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے انسان کو بہترین تخلیق کیا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہاں بھی اللہ احسن کا لفظ استعمال کیا۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے؟ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، لوگوں کو دعا الی اللہ وعمل صالحا، اور نیک اعمال بھی کرے، یعنی کہ صرف بلانا ہی نہیں ہے مگر اس کے نیک اعمال بھی ہوں گے۔ وقال اننی من المسلمین، اور اپنے آپ کو کہے کہ میں تو مسلمانوں میں سے ہوں، اپنے آپ کو مسلمان کہے، اور کچھ نہیں کہے، اپنے آپ کو کہے کہ میں مسلمان ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، میں مسلمان ہوں۔ تو ہم نے اس کو سیکھا کہ جب ہم قرآن کو اس کو ہم پڑھیں گے نماز میں، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے ولی بننے کے لیے کیا کیا شرائط ہیں۔ اللہ نے قرآن میں بتا دیا اللہ کے ولی کی شرائط، اللہ نے بتا دیا کہ ولی کون لوگ ہوتے ہیں۔ ولی ہوتے ہیں جو تقوی والے لوگ۔ قرآن کے دوسرے صفحے میں فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ قرآن کس کے لیے ہے؟ تقوی والے لوگوں کے لیے، متقیوں کے لیے۔ تو متقی بننا ہے بھائی، ہم نے اپنی زندگیوں کو بدلنا ہے، اور اپنے اللہ سے محبت کرنی ہے، اللہ کے رسول سے محبت کرنی ہے، اللہ کی بات کو ماننا ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ماننا ہے۔
اگر ہم اللہ کے حکموں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ لے آئیں گے تو اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں یہ ساری نعمتیں دیں گے، ہمیں اللہ اپنا ولی بنا لیں گے، اپنا دوست بنا لیں گے، دنیا میں بھی آخرت میں۔ یہ قرآن میں اللہ نے وعدہ کیا، جیسے میں نے آپ کے سامنے پڑھا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرۃ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور رحیم ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ تو اللہ کا ولی بننے کے لیے سب سے پہلے اللہ کی معرفت ہے، تقویٰ ہے، اور عمل صالح ہیں، نیک اعمال ہیں، اور جو چیزیں جو اللہ نے فرمائی ہیں قرآن میں پہلے اور دوسرے صفحے بتایا کہ ایمان کیسا ہونا چاہیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین والا ایمان ہے، اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، اور اللہ کا ذکر کرنے والی زبان ہونی چاہیے۔ اس زبان سے جب ہم جھوٹ بولتے ہیں، چغلی لگاتے ہیں، کسی کی برائی کرتے ہیں، اور ہم غیبت کرتے ہیں، تہمت اور بہتان کرتے ہیں، زبان ناپاک ہو جاتی ہے۔ زبان پاک کب ہوتی ہے؟ جب ہم سچ بولتے ہیں اور زبان کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرتے ہیں۔ تو سچ بولنا بڑا ضروری ہے، اور زبان کو اپنی اللہ کے حکم کے مطابق چلانا ضروری ہے۔ اپنی مرضی، اپنی منشا اور اپنے نفس کی وجہ سے زبان جو چلاتے ہیں وہ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، وہ لوگ اللہ سے ہمیں اپنے سے دور نہ کریں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ اپنی زبان کو ہم ویسے استعمال کریں جیسے کہ اللہ کا حکم ہے، کہ زبان سے اللہ کا ذکر بلند کریں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں اور اللہ کی طرف دعوت دیں، اور اللہ کی پہچان کرائیں، اللہ کی معرفت کرائیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، ان اللہ علی کل شیء، اللہ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ ہماری دنیا اور آخرت دونوں بنے گی۔